الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ نبی کی آواز سے تیری آواز اونچی نہ ہو، یہ ایمان والے کے لیے. کیا بات. اور یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا. سبحان اللہ سبحان. اور جو معاملہ ادھر ہوا، اچھا آگے کلام مجید نے فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا کہ بندہ تو بہت حیران ہوگا کہ میں بڑا نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، تقوی والا ہوں، میں تو نمازی ہوں، صدقات و خیرات ادا کرتا ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا تجھے علم بھی نہیں ہوگا، تمہارے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ادھر جو آوازیں کسی گئی اللہ اور جو وہاں اس کے پاک دردی کے تقدس کو پامال کیا گیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال آپ نے حدیث پاک پڑھائی مسجد نبوی شریف میں. تو آپ کا یہ معمول تھا، آپ چلتے تھے جب مسجد نبوی شریف مدینہ کی گلیاں بازار، آپ دیواروں کو پکڑ کے چلتے تھے. سبحان اللہ. اور پورا قدم نیچے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں فرشتہ دربار رسالت میں ایک دفعہ آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئی. سبحان اللہ سبحان. ایک فرشتہ دربار رسالت میں پہنچ گیا، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھاتے ہیں، جب حدیث پڑھاتے ہیں انداز یہ ہوتا ہے آپ کے کپ کپی تاری ہوتی ہے اور کاغذ کو اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھوں میں بڑے آرام سے، بڑے ادب سے. سبحان اللہ. شاگرد نے پوچھ لیا حضور حضرت بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو اتنی سی بات، آپ کاغذ کو اس طرح کریں، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ چلتے ہیں سمجھ نہیں آتی، گلیاں بازار پورے بازار خالی ہیں، آپ دیواروں کو پکڑ کے چلتے ہیں اور پاؤں بھی پورا نہیں رکھتے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے بیٹو یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی. فرمائی یہ دربار رسالت ہے، یہاں سانس بھی اگر اوپر ہو گیا، اونچی ہو گیا، کیا بات، فرمایا بے ادبی ہو جائے گی. اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا گناہگار ہو جائے گا، تمام اعمال اس کے ضائع کر دیے جائیں گے اور اس کی بشر کا وسیلہ نہیں کوئی ہوگا. فرمایا کہ یہ ادب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا کہ میں چلتا ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا چلتے تھے، سبحان اللہ. کہیں وہ قدم کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے. فرمایا یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سانس بھی اوپر اونچا نہ ہو، اس لیے میں کاغذ کو دونوں ہاتھوں سے ادب سے کرتا ہوں کہ کاغذ کی آواز بھی پیدا نہ ہو. اور مجھے آپ بتائیے کاغذ کی کتنی آواز ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر ہیں کہ جنہوں نے ہمیں عقیدہ دیا. اور جو پچھلے دنوں ہوا انتہائی افسوس اور انتہائی شرمناک واقعہ، صرف اپنے مفادات کے لیے. یار وہ انسان بول گیا جس کا کلمہ پڑا، وہ عزت، وہ عظمت، وہ عشق، وہ محبت، وہ غلامی کدھر گئی؟ میرے آقا نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کتنی دیر تک کوئی بھی بندہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک اپنے والدین، اپنی اولاد، والناس اجمعین، کائنات میں جو چیز ہے سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے. یہ تو ایک لیڈر کی وجہ سے جس نے کام بھی نہیں آنا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ دنیا میں، کسی لحاظ سے بھی اس نے کام نہیں آنا. اور وہ حرم پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں فرشتے، انوار و تجلیات، اللہ کی رحمتیں وہ برس رہی ہیں، وہ فضل و عنایات کی بارشیں ہو رہی ہیں، جہاں حضرت مولانا قلندر علی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اگر آپ اجازت دیں تو. جی. مولانا قلندر علی لاہور کے قاری صاحب ہیں، تو آپ حفظ کی کلاس پڑھاتے ہیں. آپ کے پاس ایک سید بادشاہ پڑھتے تھے، مولانا قلندر علی. آپ نے جناب ایک دن ایسا ہوا، اچھا آپ کا مقام یہ تھا کہ روزانہ دربار رسالت میں حاضری ہوتی تھی آپ کی، یعنی سرکار کا بلا ناگاہ آپ کو دیدار ہوا کرتا تھا. کیا بات. سید بادشاہ کو سبق نہ آیا، آپ نے ڈانٹا، حاضری بند ہوگی. بڑے پریشان ہوئے، کبھی کسی آستانے پہ، کبھی کسی بابا جی کو، کبھی کبھی. اچھا وہ خود اتنے صاحب نظر تھے، انہوں نے کسی آستانے پہ یا کسی بزرگ کے پاس جانا ہے، آپ اپنے سے بڑے پہ جانا تھا نا. حضرت مولانا قلندر علی فرماتے ہیں بڑا میں نے جناب کیا، کوئی بات نہ بنی. آخر میں مجھے کسی نے کہا کہ یار تو دربار رسالت کیوں نہیں جاتا؟ یہ وہ دربار رسالت ہے. سبحان اللہ.
یہ وہ دربار رسالت ہے. اللہ اکبر. مولانا قلندر جی فرماتے ہیں میں آ گیا, مواجہ شریف بیٹھ گیا, میں روتا رہا, کوئی بات نہ بنی. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن بھی آ گیا, کوئی بات نہ بنی. آخر ایک بابا جی نے مجھے دیکھ لیا, پتر کی گل ہے, کیوں رو رہے ہیں, میں کل بھی تینوں ویکھیا ہے, میں ویکھدا پیا, خیر تے ہے تینوں. مولانا قلندر جی نے اپنا سارا ماجرا سنا دیا. روزانہ بلا ناغہ دربار رسالت میں حاضر پہنچتا تھا, حاضری ہوتی تھی, لیکن اتنے دن ہو گئے دیدار نہیں ہو رہا. بس اتنی بات ہے. ہاں کیا بات. اور میں اب تو آ گیا حرم شریف میں ہے. اللہ, اب تو حرم شریف میں ہے, اب دربار رسالت میں پہنچ چکا ہے. پر میں اس طرح کر, اب جس مقام پہ جس جگہ پہ وہ بے ادبی ہوئی وہی مقام ہے باہر سین میں. آپ نے فرمایا کہ رات کا جب ٹائم ہو سین میں بیٹھ جانا, ایک عورت آئے گی. فرمایا عورت سین میں آ کے کھڑی ہو جائے گی اور گنبد خضرا کو دیکھے گی. اس کی نشانی یہ ہوگی, گنبد خضرا کو دیکھتی رہے گی, سین میں کھڑے ہوگی جس جگہ پہ یہ بے ادبی ہوئی. حضرت مولانا قلندر جی فرماتے میں بیٹھ گیا, میں انتظار میں. اب جو نشانی مجھے بتائی گئی تھی میں نے دیکھا, وہ عورت آ گئی, وہ دیکھ رہی ہے گنبد خضرا کو. فرمایا میں دوڑتا ہوا قدموں میں گر گیا, بھئی مہربانی کرو, مجھے سرکار کا دیدار نہیں ہو رہا, اتنے دن ہو گئے. عورت کہتی جا بابا کی گل جا پرا ہو, کون ہے تو, کتھوں آیا, میں نہیں جانتی تینوں. مولانا قلندر جی فرماتے تھے مجھے بابا جی نے کہا تھا کہ پیر پکے پاویں کام تیرا ہو جائے گا. کیا بات ہے, پیر پکے پاویں کام تیرا ہو جائے گا. پیر پکے پاویں. ہاں جی. مولانا قلندر جی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کہا, میں بیٹھا رہا, واسطے میں نے شروع کر دیے, تجھے واسطہ سیدہ آمنہ کا, سیدہ فاطمہ الزہرا کا, سیدہ خدیجہ کبریٰ کا. فرمایا میں نام لے رہا ہوں, ان کے واسطے دے رہا ہوں. تو حضرت مولانا قلندر علی فرماتے ہیں میرا نام کو پتہ نہیں, اچانک وہ میرا بازو پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں قلندر علی سرکار نو ویکھنا ہی, او ویک سرکار تشریف لے کے آ رہے ہیں. اللہ اللہ. یہ وہی جگہ تھی جس جگہ بے ادبی ہوئی, صحن نبوی. اس سین میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دکھائے گئے, اسی سین میں بے ادبی ہو گئی. تو یقین جانیں یہ انتہائی شرفناک واقعہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے, اور کیا ہمارا مطلب وہ جا رہا ہے سلام ان کو پیغام ہمارا. یہ جو 150 بندے گرفتار ہوا ہے, یہ کہ ابھی جو گرفتار ہوئے ان کو سخت سے سخت سزا, جی سخت سے سخت سزا دی جائے, بالکل دی جائے, قانونی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے جو سزا بنتی ان کو دی جائے, اور عبرتناک سزا دی جائے. بتایا جائے کہ لوگوں یہ کوئی عام بارگاہ تو نہیں ہے نا, ادھر تو سیدی اعلی حضرت نے فرمایا جان و دل ہوش و خیرت سب مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور مفتی احمد یار خان ایمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حکیم الامت سرکار, آپ گئے تو آپ کا نا بازو فریکچر ہو گیا, ٹوٹ گیا, تو مدینے شریف واپسی آئے, آپ نے وہ صحیح نہیں کروایا, پٹی نہیں لگوائی, دوا نہیں کھائی, اور آپ اپنا وہ حدیث کا کام کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. مرید نے پوچھا شاگرد نے, حضور آپ وہ پٹی لگوا لیں, خود دوائی وغیرہ استعمال کر لیں. آپ نے آنکھیں گور کے دیکھا, وہ تو کیڑی گل کر رہے ہیں, کیا بات. آپ بڑے حیران ہوئے, وہ شاگرد بڑا حیران ہوا. ابھی یہ مطلب استاد جی سے میں نے یہی بات کی ہے نا کہ ٹھیک کروائیں, یہ زیادہ خراب ہو جائے گا. وہ بار بار اصرار کرنے پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے بیٹا آپ سمجھے نہیں, یہ جو زخم تھا یہ دربار رسالت میں مجھے آیا تھا. کیا بات ہے, یہ ادھر مجھے آیا تھا, اور جب یہ ہلتا ہے مجھے درد ہوتی ہے, مجھے مدینے کی یاد آ جاتی ہے, مجھے صحن نبوی کی یاد آ جاتی ہے, مجھے وہ ستونوں کی یاد آ جاتی ہے, بازار اور گلیوں کی یاد آ جاتی ہے. جب یہ ٹھیک ہو جائے گا مجھے کب یاد آئے گی. ہمارے بزرگوں نے تو یہ عقیدہ دیا. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. مدینے کی گلیوں کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. جی اندر واقعہ پیش آیا, انتہائی شرمناک واقعہ. یہ تو اب تو وہاں ایسے معاملات بن گیا, یقین مانے ان کو فوری طور پہ سزا دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے, عبرتناک سزا دینی چاہیے. اللہ